میرا آپ سے سوال یہ کہ میں getlike.io ویب سائٹ پر کام کر رہا ہوں، جس میں مجھے سب سے پہلے جی میل کے ذریعے سے اکاؤنٹ لاگ ان کرنا پڑتا ہے اور پھر میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ لنک کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ویب سائٹ مجھے ٹاکس کی صورت میں دوسرے لوگوں کے ٹک ٹاک اکاؤنٹس فالو کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جب میں ان کے اکاؤنٹ کو فالو کرتا ہوں تو اس کے عوض مجھے پیسے دیے جاتے ہیں۔ ہاں، getlike.io ویب سائٹ پر جو اکاؤنٹس فالو کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں وہ دراصل ایسے ہیں کہ جس کو اپنے فالوورز بڑھانے ہوتے ہیں وہ لوگ ان ویب سائٹس والوں کو پیسے دیتے ہیں، پھر یہ ویب سائٹ ہمیں ان لوگوں کے اکاؤنٹس فالو کرنے کے لیے دیتی ہے، اور جب ہم فالو کر لیتے ہیں تو پھر یہ ویب سائٹ ہمیں پیسے دیتی ہے، اور یہ کام بغیر انویسٹمنٹ کے کیا جاتا ہے۔ کیا یہ کام کرنا شرعاً درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے اس طریقے سے کام کرنا۔ وجہ اس کی یہ کہ کسی پیج کو لائک کرنا، کسی آئی ڈی کو لائک کرنا، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی اجرت لینا شریعت میں جائز ہو۔ جس چیز کی آپ اجرت لیتے ہیں شریعت میں، اس کے لیے شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ وہ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو فقہا کہتے ہیں کہ منفعت مقصودہ ہو، وہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو شریعت اتنی ویلیو دیتی ہو کہ آپ اس کی اجرت لے سکیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کی مارکیٹنگ کرنا، مارکیٹنگ کی اجرت لینا، جیسے آپ سپانسر کر دیتے ہیں کسی چیز کو اور وہ زیادہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے کلک کرتا ہے، تو مارکیٹنگ کی اجرت لینا الگ چیز ہے۔ لیکن آپ کو جو اجرت مل رہی ہے وہ آپ کو کلک پہ مل رہی ہے کہ آپ ٹک ٹاک کی آئی ڈی کو فالو کریں گے تو آپ کو اجرت ملے گی، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب آپ کی جو اجرت ہے وہ فالو کرنے پہ مل رہی ہے اور نہ کرنے پہ نہیں مل رہی۔ تو اس فالو کرنے کا یہ جو عمل ہے یہ ایسا عمل نہیں ہے جس کی اجرت لینا جائز ہو، اس لیے اس کی ارننگ بھی جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، محترم دینی رہنمائی چاہیے۔ باپ نے اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم نہیں کی اور باپ فوت ہو جائے اور ان کی اولاد میں سے کوئی بیٹی بھی فوت ہو جائے، جبکہ بیٹے بیٹیاں زندہ ہوں، اسی فوت شدہ بیٹی کی بیٹی نانا کی نواسی اپنی فوت شدہ ماں کی وراثت کی حقدار ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، جو نواسی ہے وہ اپنی والدہ کی میراث میں تو حقدار ہوگی، لیکن اگر بیٹی کا انتقال والد کے انتقال کے بعد ہوا ہے، دو صورتیں، ایک یہ کہ بیٹی کا انتقال والد کے انتقال سے پہلے ہوا ہے، ایسی صورت میں ظاہر ہے جس بیٹی کا انتقال والد کے انتقال سے پہلے ہو گیا اس کا میراث میں کوئی حصہ نہیں۔ جب میراث میں کوئی حصہ نہیں تو اپنے نانا کی میراث میں سے نواسی کو بھی حصہ نہیں ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیٹی کا انتقال والد کے انتقال کے بعد ہوا، یعنی پہلے والد کا انتقال ہوا پھر بیٹی کا انتقال ہوا، باقی بیٹے بیٹیاں زندہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے جب بیٹی کا انتقال بعد میں ہوا ہے تو بیٹی کو بھی میراث ملے گی۔ اب بیٹی کے حصے میں جو میراث آئی ہے وہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب اس کے ورثہ میں اس کی اپنی بیٹی آتی ہے تو پھر اس کی میراث اس کی بیٹی کو ملے گی۔ تو یہ دونوں میں اس لحاظ سے فرق ہوگا کہ بیٹی کا انتقال والد سے پہلے ہوا ہے تو نانا کی میراث میں نواسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ بیٹی کا انتقال اگر والد کے انتقال کے بعد ہوا ہے تو پھر نانا کی میراث میں سے جو پیسے یا جو میراث بیٹی کو ملا تھا وہ جو بیٹی کا حصہ تھا اس میں سے پھر اس کے ورثہ میں وہ چیز تقسیم ہوگی، اور اس کی جو بیٹی ہے یعنی اس کی نانا کی نواسی تو اس کا بھی ظاہر حق ہوگا۔ تو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ ایک تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ والدہ کے انتقال کے بعد ایک تو یہ ہے کہ والدہ کو اپنے والد سے کوئی چیز میراث میں ملی یا نہیں ملی، اس کی تو یہ تفصیل ہے۔ ایک یہ ہے کہ والدہ کے پاس اپنی ملکیت میں پہلے سے کچھ ہے، مثال کے طور پر سونا ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کی بیٹی کو ملے گی۔ یعنی والد کا انتقال ہوا، بیٹی کا انتقال ہوا، بیٹی کے پاس اپنا مثال کے طور پر 1 تولہ سونا رکھا ہوا تھا، اب جو 1 تولہ سونا ہے وہ اس کی بیٹی کو، تو ظاہر ہے وہ اسی کی بیٹی ہے، اس میراث بیٹی کو ملتی ہے، وہ اس کو ملے گی۔ لیکن جو نانا سے میراث چلی آ رہی ہے اس میں وہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت، اگر 2 بہنیں ہوں ان کے ساتھ باپ بیٹا نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کہ باپ دوسری شادی کر رہا ہو بیٹا پہلی، محمد اختر تونسہ شریف، یعنی بہو کی بہن سے باپ بیٹا نکاح کر لیں، بہو کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی اس سے آپ کے بیٹے کے رشتے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر والد اپنی بہو کی بہن سے نکاح کر لیتا ہے تو بیٹے کا رشتہ بھی برقرار رہے گا اور والد بھی اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔